لیزا مارٹن کو یہاں دن رات کی تمیز تو نہیں رہی تھی، لیکن اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے یہاں آئے آج 5واں دن ہے۔ یہاں کوئی گھڑی تو موجود نہیں تھی، البتہ اسے روزانہ انگریزی اخبار ضرور مل جاتا تھا، لیکن وہ بھی سینسر ہونے کے بعد۔ البتہ اس نے اپنے اغوا کے دوسرے ہی روز یہ خبر پڑھ لی تھی کہ امریکی وزیر خارجہ نے اس کے اغوا پر زبردست تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی حکومت سے درخواست کی تھی کہ وہ لیزا مارٹن کو برآمد کروانے کے لیے ہر ممکن طریقہ کار اپنائے، جس کے جواب میں پاکستانی وزیر خارجہ نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اغوا کی زبردست مذمت کی اور اخبار نویسوں کو یقین دلایا تھا کہ حکومت لیزا مارٹن تک پہنچ کر رہے گی اور اس کے اغوا کار اپنے بھیانک انجام سے نہیں بچ سکیں گے۔ پیرزادہ کے غائب ہونے کی خبر بھی اس تک اخبار کے ذریعے ہی پہنچی تھی، جس کو پاکستانی ایجنسیاں سرگرمی سے تلاش کر رہی تھیں۔ لیزا مارٹن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رائے قائم کرے۔ اگر پیرزادہ اس کے اغوا میں ملوث نہیں تو وہ غائب کیوں ہوا ہے؟ اگر وہ اس اغوا میں ملوث ہے تو ابھی تک اس کے سامنے کیوں نہیں آیا؟ اسے ڈھنگ سے کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ خود کو تن بتقدیر کیے اب وہ آمدہ حالات کے مقابلے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اب تک صرف ایک مرتبہ وہ نوجوان اس کے سامنے آیا تھا جس نے ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں اسے اغوا کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کسی سے اس کا سامنا سائقہ کے علاوہ نہیں ہوا تھا۔ سائقہ کے لہجے کی درستگی برقرار تھی۔ وہ لیزا مارٹن کی معمولی حرکتوں کا بھی سختی سے نوٹس لیتی تھی۔ اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، کمرے میں چلنے تک ہر حرکت کو مانیٹر کر رہی تھی۔ لیزا مارٹن زندگی میں پہلی مرتبہ اغوا ہوئی تھی، لیکن اس نے آج تک اغوا ہونے والوں کے جتنے واقعات سنے، پڑھے یا پھر فلموں میں دیکھے تھے، وہاں اسے کبھی بھی اس طرح کی مضبوط، محتاط اور انتہائی ذہین لڑکی سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سائقہ کوئی معمولی دہشت گرد نہیں، اس کی تربیت بہت سخت مراحل سے گزرنے کے بعد مکمل ہوئی ہے۔ وہ ذہنی ہی نہیں، جسمانی طور پر بھی بہت مضبوط تھی۔ کبھی کبھی تو لیزا مارٹن کو یوں لگتا تھا کہ اس کا تعلق امریکن FBI سے ہے، کیونکہ ایسی سمارٹ خاتون کا مشرقی ممالک کی کسی دہشت گرد تنظیم سے تعلق اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس نے فلسطینی اور لبنانی دہشت گرد لڑکیوں کو قریب سے دیکھا تھا، امریکہ کی جیلوں میں ان سے انٹرویو کیے تھے، لیکن سائقہ ایسی خصوصیات اسے کسی اور میں دکھائی نہیں دی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ سائقہ سے بہت خوفزدہ ہو جاتی تھی، سوتے میں اچانک ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے سائقہ دوران نیند اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالے۔ وہ دن میں متعدد مرتبہ لیزا مارٹن کے ساتھ شدید نفرت کا اظہار کرتی رہتی تھی۔ اس نے لیزا سے کہا تھا کہ اگر وہ اپنے ساتھیوں کے احکامات کی پابند نہ ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کاٹ کر الگ کر دیتی۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے اس کا لہجہ بڑا ڈراؤنا ہو جاتا۔ کبھی کبھی تو وہ لیزا مارٹن کو بالکل خونخوار چڑیل دکھائی دینے لگتی۔ ایک مرتبہ صرف لیزا مارٹن نے اس سے کمرے کے باہر چہل قدمی کی درخواست کی تھی، جس کے جواب میں اس نے لیزا مارٹن کو اتنا خوفزدہ کیا تھا کہ اب اس نے خوف کے مارے اس سے کوئی سوال ہی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیزا مارٹن کے لیے یہ بات باعث حیرانی تھی کہ اسے اغوا کرنے والا شخص اس سے نہایت اخلاق اور نرم لہجے میں گفتگو کرتا ہے۔ اس کے برعکس سائقہ نے اسے مسلسل ذہنی ٹارچر کا شکار بنایا ہوا تھا۔ شاید یہ بھی ان کی حکمت عملی ہو، اس نے سوچا۔ آج اچانک جب اس کو اغوا کرنے والا ٹیکسی ڈرائیور سامنے آیا تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے باہر چہل قدمی کی درخواست کی۔ اگر تم لوگ میرے ذریعے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو بھی اس کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے۔ شاید تمہیں اس بات کا اندازہ ہو، اور جہاں مسلسل بند رہنے سے میرا دم گھٹنے لگا ہے، میں مر جاؤں گی۔ اس نے یہ بات کچھ ایسے دردناک لہجے میں کہی تھی کہ عباس کو اس پر رحم آ گیا۔ ٹھیک ہے، اس کا بندوبست ہو جائے گا، اس نے مختصر جواب دیا۔ ابھی وہ اپنی بات بمشکل مکمل کر پایا تھا جب اچانک نبیلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے؟ کیا چاہتی ہو تم؟ اس نے لیزا مارٹن کی بات سن لی تھی۔ لیزا نے اس کے سامنے اپنی درخواست دہرائی۔ شٹ اپ، میں تمہیں پہلے بھی اس بات کا جواب دے چکی ہوں، ہماری طرف سے تم ابھی مر جاؤ، اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ لیزا مارٹن نے اس صورتحال سے نفسیاتی فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی تھی، لیکن یہ جنٹل مین تو میرے ساتھ وعدہ کر چکا ہے اور مسلمان وعدے کے۔ خاموش ہو جاؤ، سنا نہیں تم نے؟ اس نے دوبارہ لیزا مارٹن کی بات کو غصے سے کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس مرتبہ لیزا نے اس کی بجائے کمانڈر عباس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہو جائے گا، کہا نہ ہو جائے گا، عباس نے قدرے چڑھ کر جواب دیا۔ نبیلہ نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ عباس اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اس نے نبیلہ کو باہر آنے کا اشارہ کیا اور خود باہر نکل گیا۔ دیکھتی ہوں تجھے حرافہ، نبیلہ نے غصے سے کھولتے ہوئے لیزا سے کہا اور زوردار آواز سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ لیزا ایک مرتبہ تو سہم کر رہ گئی۔ کیا ظلم کر رہے ہیں آپ؟ باہر آتے ہی اس نے عباس سے کہا۔ نبیلہ میرے خیال سے ایسی کوئی غلط بات نہیں کہی اس نے۔ عباس نے اس سے آنکھیں ملائے بغیر جواب دیا۔ بس یہی ہماری وہ کمزوری ہے جس سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔
انہیں علم ہے اس بات کا کہ مسلمان ظلم نہیں کر سکتا اور خود یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ بھی انسانیت کے نام پر۔ عباس، انہوں نے وہاں قندوز اور قلعہ جنگی میں کیا سلوک کیا تھا ہتھیار ڈالنے والوں کے ساتھ؟ تمہیں علم نہیں، یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ میں تو کہتی ہوں دوسری مرتبہ رائے قائم کرنے کی بجائے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے جسم حصوں میں پارسل کر دیا جائے اس کی ایمبیسی کو۔ نبیلہ غصے سے کھول رہی تھی اور عباس کے لیے اس کی نفسیاتی پوزیشن کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نبیلہ کے دل میں کیا الاؤ دہک رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے خلاف ہونے والے ہر مظالم پر وہ سیخ پا ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس سب کچھ میں لیزا مارٹن کا کیا قصور ہے؟ نبیلہ وہ امریکن فوجی تو نہیں، وہ تو سویلین ہے۔ عباس نے مسکراتے ہوئے حالات کی تلخی کو کم کرنا چاہا۔ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ معلوم نہیں پیرزادہ صاحب نے کیا بتایا تھا اس کے متعلق۔ یہودن ہے، CIA کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ سارے جاسوس جو یہاں صحافیوں کے روپ میں آ گئے ہیں سب کو جانتی ہوں میں۔ ان کی معصوم شکل پر مت جاؤ، چلتے پھرتے زہریلے ٹائم بم ہے یہ۔ عباس، اس کا غصہ برقرار تھا۔ نبیلہ، آخر قیدیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ عباس نے نبیلہ کو نارمل کرنا چاہا۔ یہ جنگی قیدی نہیں عباس، مجرم ہے یہ، قاتل ہے بے گناہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے۔ کیا قصور تھا ان کا جن پر کابل شہر میں بمباری کی گئی؟ تم نے کیا وہ سینکڑوں اپاہج نہیں دیکھے؟ اور وہ قلعہ جنگی میں انہوں نے کس طرح ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل عام کیا تھا؟ نبیلہ کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ چلو چھوڑو انہیں، دفع کرو۔ ہم بہرحال مسلمان ہیں اور ہمیں کم از کم اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے جتنا وہ کرتے ہیں۔ ایک تجویز ہے میرے ذہن میں، اس نے نبیلہ کے خدشات دور کرنے کے لیے کہا۔ کیا؟ نبیلہ نے متجسس ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے کمرے سے نکالیں گے، چہل قدمی کروانے کے بعد پھر اسے کمرے میں لے جا کر پٹی اتار دیں گے۔ عباس نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ میرا تو دل نہیں مانتا عباس، پھر بھی تم نے وعدہ کر لیا ہے تو مجبوری ہے۔ نہ چاہتے ہوئے اس نے عباس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں لیزا مارٹن کے کمرے میں دوبارہ موجود تھے۔ انہوں نے لیزا کو بتایا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے چہل قدمی کروائی جائے گی۔ لیزا نے اس شرط پر بھی آمادگی ظاہر کر دی۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بسا اوقات تو اسے یوں لگتا تھا کہ سائقہ کہیں اسے سانس لینے سے بھی نہ روک دے۔ ایک بات البتہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے مقابلے میں اس کے مرد ساتھی مہربان ہیں، اور اب بھی انہوں نے سائقہ کی مرضی کے بغیر اسے چہل قدمی کی اجازت دی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خداوند کا شکر ادا کیا، کیونکہ مسلسل یہاں کمرے میں بند رہنے سے اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ہم تمہیں قریباً 2 گھنٹے بعد باہر نکالیں گے، سائقہ نے اگلا حکم سنا دیا۔ بہت چالاک لڑکی ہے، لیزا نے دل ہی دل میں سوچا۔ شاید اسے اس امر میں بھی شک ہے کہ اس کی آنکھوں پر پٹی ہونے کے باوجود لیزا یہ نہ دیکھ لے کہ اسے کہاں قید رکھا گیا ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ 2 گھنٹے بعد رات گہری ہو جائے گی اور اس کے صیاد اسے گہری اندھیری رات میں بھی آنکھوں پر پٹی باندھ کر باہر چہل قدمی کروائیں گے۔ 2 گھنٹے بعد نبیلہ نے اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا۔ اس کی درخواست پر عباس نے نبیلہ کی دی ہوئی مضبوط گانٹھیں کچھ ڈھیلی کر دی تھیں۔ سائقہ اسے ہاتھ پکڑ کر باہر لائی تھی۔ لیزا مارٹن کو صرف اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ اس نے بلڈنگ کے کچھ کمرے عبور کیے ہیں، جس کے بعد اسے 2-3 چکر دینے کے بعد ایک جگہ پہنچایا گیا اور کہا گیا تھا کہ وہ یہاں 50 قدم سیدھے چلنے کے بعد لوٹ آئے اور چہل قدمی کرتی رہے۔ وہ اس وقت ایک گراؤنڈ میں موجود ہے، اگر گرنے لگی تو اسے سائقہ تھام لے گی۔ سائقہ نے یہ بات بطور خاص اسے باور کروا دی تھی کہ اگر لیزا مارٹن نے غلطی سے بھی اپنا ہاتھ منہ کی طرف بڑھایا تو اس کے ارد گرد موجود مجاہدین اسے گولیوں سے بھون کر رکھ دیں گے۔ سائقہ نے اس پر نفسیاتی دباؤ بڑھانے کے لیے اسے کہا تھا کہ وہ اس وقت مجاہدین کے ایک مرکز میں قید ہے۔ لیزا مارٹن کو اس بات کا اندازہ تو نہیں تھا کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے، البتہ اس کی خواہش ضرور تھی کہ جہاں اسے رکھا گیا ہے کم از کم وہ اس جگہ کو دیکھ لے۔ لیکن یہ لوگ بہت محتاط دکھائی دیتے تھے۔ شاید وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر مستقبل میں امریکی حکومت کے ساتھ کسی ڈیل کے نتیجے میں لیزا رہا بھی ہو تو اسے یہ علم نہ ہو سکے کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ بیچاری لیزا مارٹن تو یہ بات بھی نہیں جانتی تھی کہ یہاں سوائے سائقہ، عباس اور کمانڈر رشید کے اور کوئی موجود ہی نہیں۔ کمانڈر رشید بھی آج شام ہی یہاں پہنچا تھا۔ وہ شہر میں بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لیتا رہا تھا اور آج شام اس نے پاکستان کے ہنگامی دورے پر آئے امریکن وزیر خارجہ کو لیزا مارٹن کے اغوا کے حوالے سے جس موڈ میں بات کرتے دیکھا تھا اس سے وہ کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ امریکن وزیر خارجہ نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ امریکی حکومت کی طے شدہ پالیسی کے مطابق وہ اغوا کاروں کے کسی مطالبے پر کان نہیں دھریں گے، البتہ ان کا سراغ ملنے پر ان کے خلاف انتہائی کارروائی کی جائے گی اور دنیا کے آخری کونے تک ان کا تعاقب کیا جائے گا۔ ان کے ہمراہ پریس کانفرنس میں موجود پاکستانی وزیر خارجہ نے ان سے بھی بڑھ چڑھ کر اس گھناؤنے فعل کی مذمت کی تھی
اور واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ اس اغوا کے ذمہ دار کبھی حکومت کی گرفت سے نہیں بچ پائیں گے۔ کمانڈر رشید کو یہ فکر دامنگیر ہو رہی تھی کہ پاکستانی اخبارات نے بلا سوچے سمجھے جس طرح پیرزادہ پر اس اغوا کا ملبہ ڈال دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس نے ہی لیزا مارٹن کو غائب کر رکھا ہے، اس کے بعد عین ممکن ہے کہ سرحدی علاقے کے بے گناہ عوام کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ شروع ہو جائے، کیونکہ بھارتی اور غیر ملکی میڈیا مسلسل ہرزہ سرائی کر رہے تھے۔ پیرزادہ نارتھ ایریا میں چھپا ہوا ہے اور اسے مجاہدین نے اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے۔ بعض نام نہاد صحافی محض اپنے نمبر بنانے یا پھر عوام میں سنسنی پھیلانے کے لیے ایسی 2-4 جگہوں کی نشاندہی بھی کر چکے تھے جہاں پیرزادہ کی موجودگی کے امکانات تھے۔ انہوں نے ایسے عینی شاہد بھی گھڑ لیے تھے جنہوں نے پیرزادہ کو لیزا مارٹن کے اغوا کے بعد یہاں دیکھا تھا۔ اس سلسلے میں پراسرار کہانیاں بھی اخبارات کی زینت بن رہی تھیں اور روز بروز ایسی شرانگیزی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کمانڈر رشید سے زیادہ کسے اس بات کا اندازہ تھا کہ امریکن نارتھ ایریا کی سرحدوں پر آباد ان قبائل کے لیے کیا رویہ رکھتے ہیں، جنہوں نے تمام مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر ان مجاہدین کی مدد کی تھی جو کسی نہ کسی طرح امریکہ کی تباہ کن بمباری سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیزا مارٹن کی طرف سے انہوں نے جو فیکس امریکہ ارسال کی تھی اس کے لیے انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے یہاں کی بجائے کراچی سے فیکس کیا گیا تھا تاکہ اس بات کا علم بھی نہ ہو سکے کہ انہوں نے لیزا کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ کراچی ایک بڑا شہر تھا اور وہ آسانی سے امریکہ اور پاکستانی ایجنسیوں کو یہ دھوکہ دے سکتے تھے کہ لیزا کو انہوں نے یہاں چھپا رکھا ہے، جبکہ لیزا مارٹن جہاں سے 1000 میل دور ان کے قبضے میں موجود تھی۔ اس فیکس اور اس کے بعد اپنے مطالبات کے لیے بھیجی گئی ای میل کا امریکن حکومت کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ البتہ لیزا مارٹن کی بوڑھی ماں جو کینسر کی مریض تھی، اس کی طرف سے اغوا کاروں کی منت سماجت کا سلسلہ جاری تھا۔ لیزا مارٹن کی ماں کی اپیلیں مغرب سے زیادہ پاکستانی میڈیا بڑھ چڑھ کر شائع کر رہا تھا اور وہ اس دردناک انداز میں اس کے حالات کی تصویر کشی کی جا رہی تھی کہ ہر صاحب دل تھام کر رہ جائے۔ امریکن حکومت نے اس اغوا کی تشہیر ایسے بھرپور اور نفسیاتی انداز میں کی تھی کہ اغوا کرنے والوں کے لیے کسی کے دل میں موجود ہمدردی کا شائبہ تک باقی نہ رہا، اور ایسا ہی ہوا۔ اب پاکستان کی مختلف سیاسی، سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اغوا کاروں کی مذمت کا سلسلہ جاری تھا اور ان سے بار بار اپیل کی جا رہی تھی کہ وہ بے گناہ لیزا مارٹن کو رہا کر دیں۔ وہ سرکاری درباری علماء جنہیں ہمیشہ حکومتوں کا قرب حاصل رہتا ہے، بڑے بڑے دلائل اور بیانات کے ساتھ یہ ثابت کر رہے تھے کہ اغوا کاروں کا یہ اقدام قطعاً غیر اسلامی ہے اور وہ کسی ہمدردی کے مستحق نہیں۔ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار علماء کی طرف سے ان غیر ملکی خواتین و حضرات سے ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، جو امریکہ سے پاکستان لیزا مارٹن کو رہا کروانے اور اس رہائی مہم کو مؤثر بنانے کے لیے چلے آئے تھے۔ صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ اب کسی بھی طبقہ ہائے زندگی کے لوگوں میں ان کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی۔ ایک تو افغانستان سے طالبان کی پسپائی نے ہی مجاہدین کا مورال ڈاؤن کر دیا تھا۔ حکومتی اقدامات اور امریکی بمباری کی تباہ کاریاں دیکھتے ہوئے یوں بھی عوام کو اب جہاد سے خوف آنے لگا تھا۔ اب اس تازہ حرکت کے بعد عوام یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ مجاہدین ان کے لیے کوئی نیا عذاب کھڑا کر دیں گے۔ کمانڈر رشید نے محسوس کیا تھا کہ اس اقدام سے عوامی حلقوں میں ان کی مخالفت بڑھنے لگی ہے اور ان کے ہمدرد بھی کم پڑنے لگے ہیں۔ دوسرا بڑا خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں غصے سے جھنجھلاتی اتحادی فوجیں صوبہ سرحد کے بے گناہ عوام پر نہ چڑھ دوڑیں، کیونکہ پاکستان کے کچھ غیر ذمہ دار صحافی وہاں پیرزادہ کی موجودگی کے انکشافات کر رہے تھے۔ اس بات کو تو کمانڈر رشید ہی جانتا تھا کہ پیرزادہ کا اس اغوا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ دونوں کمرے میں مذاکرات کر رہے تھے۔ سائقہ عموماً ان کی گفتگو میں دخل نہیں دیا کرتی تھی، نہ ہی وہ کمانڈر رشید سے زیادہ بات کرتی تھی۔ اس مدت میں وہ لیزا مارٹن کو چہل قدمی کروانے کے بعد اس کے کمرے تک پہنچا کر واپس آئی تھی۔ لیزا مارٹن نے آنکھوں سے پٹی اترنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا تو سائقہ نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ لیزا کے لیے یہی غنیمت تھا کہ کسی بہانے صحیح اسے کمرے سے باہر نکلنے کا موقع تو ملا۔ اس نے ابھی تک یہاں سے فرار کے امکانات پر غور نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے خیال سے ایسا بظاہر ناممکن تھا۔ یوں بھی ایک اجنبی ملک میں وہ دہشت گردوں کی قید سے بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی۔ سائقہ دبے پاؤں اس کمرے کی طرف جا رہی تھی جہاں دونوں موجود تھے۔ خلاف معمول آج اس نے دونوں کی باتیں سننے کی ٹھانی تھی اور اب کمرے کے کی ہول سے اندر جھانکنے کے بعد وہاں کان لگائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس بات کا اسے اطمینان پہلے سے تھا کہ کوئی یہاں موجود نہیں جو اس کی چوری پکڑے۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اسے عباس کی آواز سنائی دی۔ عباس، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ہم سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، کمانڈر رشید نے کہا۔ آپ کمانڈر صاحب، آپ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں؟ عباس نے اس کی طرف بے یقینی کے انداز میں دیکھا۔
हाँ, मैं भी इसके लिए इतना ही जिम्मेदार हूँ या कसूरवार हूँ जितना कोई और। तुमने कभी कोई बात मुझसे नहीं छुपाई और हम सब ने ये मंसूबा मिलकर बनाया था, लेकिन मुझे यूं लगता है जैसे कमांडर रशीद ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी थी। शायद उसे अपना मकसद समझाने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। जैसे क्या? अब्बास ने उनकी तरफ बेयकीनी के अंदाज में देखा, जैसे खुदा न खास्ता किसी ने हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया है। कमांडर रशीद ने बिलाखिर दिल की बात कह दी थी। ये कैसे मुमकिन है कमांडर साहब? अब्बास ने बेयकीनी के लहजे में कहा। सब कुछ मुमकिन है मेरे भाई। इन आंखों ने वो कुछ देख लिया है जिनसे मुताल्लिक कभी गुमान भी नहीं किया। कमांडर रशीद ने बाकायदा ठंडी आह भरी। कमांडर साहब, आप जानते हैं हमारा ये प्रोग्राम अचानक बना था। पीरजादा ने मुलाकात में जो इस लड़की की असलियत बेनकाब की थी और हमने इसका अगवा खुदा न खास्ता दौलत के हुसूल के लिए नहीं किया। हम तो अपने बेगुनाह साथियों की रिहाई चाहते हैं और बस। अब्बास ने अपनी सफाई पेश की। अब्बास, कभी कभी मैं सोचता हूँ हमने पहली मर्तबा कोई गलती नहीं की। मुझे तो यूं लगता है जैसे खुदा न खास्ता कोई नादीदा ताकत पसे पर्दा रहकर तवील अरसे से हमें इस्तेमाल कर रही है। कमांडर रशीद की इस बात ने उसे चौंका कर रख दिया। खुदा न खास्ता कमांडर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो हमें हौसला देना चाहिए, आप खुद ही। अब्बास ने उनकी तरफ हैरानी से देखा। नहीं अब्बास, मैंने हौसला नहीं हारा, अलबत्ता तवील अरसे बाद अपना मुहासबा किया है। मुझे यूं लगता है जैसे रूस के इस खित्ते से निकलने से पहले ही जब तागूती ताकतों को इस बात का अंदाजा हो गया कि इस्लाम की निशात सानिया की तहरीक जन्म ले चुकी है और मुसलमानों ने जिहाद को शियार बना लिया है, तो उन्होंने इस तहरीक ही को हाईजैक कर लिया। शायद वो जिहाद के समरात से खौफजदा हो गए थे। कमांडर रशीद की इस बात ने अब्बास को चौंका कर रख दिया। वो हैरान था आज कमांडर साहब कैसी बातें कर रहे हैं। वो उन्हें गुज़श्ता 12 साल से जानता था। दोनों ने मिलकर जिंदगी मौत के मुताद्दिद मार के लड़े थे। कई मर्तबा मुजाहिदीन ने कमांडर रशीद की मदद से नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया था। आप क्या चाहते हैं कमांडर साहब? बिलाखिर उससे रहा न गया और उसने बराह रास्त सवाल किया। देखो अब्बास, हमें अपनी जान की परवाह नहीं। हमने बहुत पहले अल्लाह से अपनी जानों का सौदा कर लिया था, लेकिन डेजी कटर बमों से बेगुनाह इंसानों की हलाकत का एक मर्तबा तमाशा देखने के बाद अब दोबारा मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो। कमांडर रशीद ने बिलाखिर दिल की बात कह ही दी। आपके ख्याल से क्या अपनी एक जर्नलिस्ट की रिहाई के लिए अमेरिका पाकिस्तान पर हमला कर देगा, और वो भी इन हालात में जबकि वो पाकिस्तान का कदम कदम पर मोहताज है? अब्बास ने पूछा। पाकिस्तान पर नहीं, अलबत्ता सूबा सरहद के उन कबायली इलाकों पर जहां पाकिस्तानी प्रेस के कुछ नाक़िबत अंदेश पीरजादा की मौजूदगी साबित करने पर तुले हुए हैं, उसने कहा, और अब्बास को तफसील से सब कुछ समझाने लगा। अब उसकी बात अब्बास की समझ में आ गई थी। उसके दिल ने भी इन खदशात पर साद कर दिया था जो कमांडर रशीद के दिलो दिमाग में हलचल पैदा कर रहे थे। गो कि हमने अपनी हिकमत अमली के तहत इन लोगों को भी बावर करवा दिया है कि लीजा मार्टिन को कराची में अगवा करके रखा गया है, लेकिन हमारा वास्ता बड़े होशियार और बेपनाह वसाइल रखने वाले दुश्मन से है, जिससे किसी भी तरह के सरप्राइज की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने यहाँ भी अपनी नजरें गाड़ रखी हैं। अगर अगले 2-4 रोज में दुश्मन की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिलता तो हमें लीजा मार्टिन को जज्बा खैर सगाली के तहत आजाद करना होगा। उसे कोई नुकसान पहुंचने का मतलब है बहुत से बेगुनाहों की मौत। कमांडर रशीद ने आखिर में फैसला कुन लहजे में कहा। जैसा आप चाहेंगे कमांडर साहब, ऐसा ही होगा। अब्बास ने उनकी बात समझ ली थी। और हाँ, नियतों का भेद अल्लाह जानता है, लेकिन बतौर एहतियात मैं चाहूंगा कि लीजा मार्टिन की रिहाई वाले दिन तक ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी तीसरे के इल्म में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, खुसूसन भाभी नबीला तक ये बात न पहुंचे। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन मेरे अजीज, हमारी बहन बहुत जज्बाती है और उसे मुजाहिदीन से बहुत ज्यादा हमदर्दी है, और वो शायद ये पसंद न करे कि एक यहूदी लड़की को हम बगैर अपने मकासद हासिल किए रिहा कर रहे हैं। कमांडर रशीद ने उसे कहा। ऐसा ही होगा कमांडर साहब। अब्बास ने इताअत अमीर में सर झुका दिया। दोनों शायद कमरे से बाहर आने के लिए पर तोल रहे थे। नबीला ने उनके तेवर भांप लिए थे। वो तेजी से लेकिन कोई आवाज पैदा किए बगैर वहां से हट गई और अपने कमरे में बिस्तर पर गिरकर हालात पर गौर करने लगी। उसे कमांडर रशीद का ये फैसला पसंद नहीं आया था और अब उसके मुज़मरात का जायजा ले रही थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।